حامدا و مصلیا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین وقال اللہ تعالی فی کلامہ المجید واصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صبر پہ ہم باتیں کر رہے ہیں، اور ایمان والے کا کمال کا درجہ ہے کہ اگر خدا عطا کرتا ہے نعمتیں ہیں تو پھر شکرانہ بجا لاتا ہے، اور اگر کوئی خدا کی آزمائش میں سے کچھ چھوٹی موٹی تکلیفیں پہنچتی ہے تو اس پہ صبر کرتا ہے۔ دونوں حال اس کے بھلائی اور برتری اور اللہ کے ہاں درجوں سے خالی نہیں ہے۔ مقابلہ کر لیں دیگر لوگوں کے ساتھ جو مسلمان نہیں ہیں، وہ شکرانے پہ، نعمتوں پہ، کسی ایسی خوشی پہ واویلے کرتے ہیں اور بہت ادھم مچاتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، اور جب مصیبت آئے تو بہت زیادہ چیختے ہیں، واویلا مچاتے ہیں اور شور کرتے ہیں، اور ایسا شور شریعت اسلامی کی تہذیب و ثقافت میں منع ہے۔ کوئی فوت ہو جائے تو منہ زبان کوئی خدا کا شکوہ نہ کرے، بلکہ وہ خاموش رہے۔ آنکھیں آنسو بہا سکتی ہیں۔ حضرت موسیٰ کاظم کے بارے میں آتا ہے کہ ایک غلام ان کو وضو کرا رہا تھا، بھاری لوٹا اس کے پاس تھا، کسی طریقے سے غلطی سے اس کے حضرت کے ہونٹوں پہ لگ گیا اور ان کا خون نکل آیا یا دانت کو حرج ہو گیا۔ غصے سے آپ نے ان کو دیکھا، اور وہ غلام بھی قرآن پڑھا ہوا تھا، تو وہ فوراً بولتا ہے والکاظمین الغیظ۔ آپ فرماتے اچھا ٹھیک ہے میں غصہ پی گیا ہوں۔ پھر وہ پڑھتا ہے والعافین عن الناس، اب میں اچھا میں نے تمہیں معافی کیا۔ پھر آگے پڑھتا ہے واللہ یحب المحسنین، اور وہ آگے بڑھ کر ایک درجہ مانگ رہا تھا۔ فرمایا اچھا ٹھیک ہے بابا، تم اب میری غلامی سے آزاد ہو، جاؤ جہاں چلے جاؤ۔ یہ ہوتے ہیں کاملوں کے درجے اور کاملوں کے کمال، اور ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھی کہ حضرت انس بن مالک بچپن میں 8-9 سال کی عمر میں 7ویں کلاس میں پڑھنے والے بچے کی عمر ہوتی ہے، اور وہ کسی طریقے سے حضرت خدیجہ کا غلام بن کے آ گیا، اور پھر وہ حضور کا خادم بن گیا۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کے پاس اتنے سالوں تک رہا ہوں، مجال ہے جو کبھی نبی پاک نے مجھے کسی بات کے، کسی برتن کے ٹوٹنے پر پوچھا بھی ہو کہ تم نے یہ کیا کر دیا۔ یہ ہوتے ہیں درجے اور یہ ہوتے ہیں کمال۔ اس لیے نبی پاک کی حدیث مبارکہ پڑھی ہے کہ طاقتور وہ نہیں ہے جو اپنے مخالف کو کشتی میں پچھاڑ دے، گرا دے، الٹا کر دے، بلکہ وہ ہے جب اس کو غصہ آئے تو اپنے غصے پہ قابو پا لے۔ کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، اگر وضو تو کر لے تو بہت جلد ہی اس کو ٹھنڈک محسوس ہو جائے گی۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں، کام کی بات کا کومنٹ ضرور دیا کریں۔ نیکی کی بات کا ابلاغ کرنا نیکی کرنے کے برابر ہوتا ہے۔